میں گئے، جہاں پر بیٹھے ہم لوگ، دیکھنے میں ایک میں آدمی مسلمان نہیں لگ رہا تھا۔ مسجد ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، خالی ایک امام صاحب نے، مؤذن صاحب نے اذان دے دیا، اکیلے نماز پڑھ لیا، سارے گاؤں والوں کی چھٹی ہوئی۔ اللہ باتوں بات میں میرے دوست نے کہا کہ میں نے ایک سامنے ایک آدمی بیٹھے تھے، میں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ مسلمان بھی ہیں یا نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ سامنے والا جوش میں آ گیا اور کہا کہ کیسے کہہ لیں کہ مسلمان ہے یا نہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے، ہم لوگ ختنہ کراتے ہیں مسلمان ہیں، یعنی گویا کہ ہم نے مسلمان کی علاوت یہ سمے سے ختنہ کرانا، کلمہ معلوم نہیں، نام مسلمانوں جیسا نہیں ہے، اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، مسجدیں آباد نہیں ہے، کسی گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، کوئی پوچھے مسلمان کر رہا ہے، مسلمان ہیں، ہم لوگ ختنہ کراتے ہیں۔ یہ جہالت کی بات ہے دوستو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑیں تاکہ ہماری اولاد بھی صحیح اس انداز میں مسلمان رہ سکے۔ قابل قدر ہیں یہ لوگ جو دینی تعلیم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور اسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کام جو حلال ہے، جائز ہے، آپ کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حلال روزی کمانے کو شریعت نے کہا حلال روزی کمانا، ہمیں یہی کام کرنا ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو یہی کام کرنا ہے، آپ کی اپنی مرضی جو کام کریں لیکن حلال کام کریں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، خاص شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے والے نے ان سے پوچھا کیا امام محمد علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہوا اور فرشتے اللہ کے پاس لے گئے اور مجھے کچھ گھبراہٹ سی لگ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد اگر تمہیں جنت میں داخل کرنا نہ ہوتا تو ہم تمہیں دینی علوم کا سیکھنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ دینی علوم سیکھنا، نبی والا علم سیکھنا اور اسی علم میں پوری زندگی گزار دینا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کے مقرب اور خاص بندہ ہونے کی علامت ہے۔ عام طور سے مدرسے والوں کو، مکتب والوں کو لوگ بہت معمولی یقین سمجھتے ہیں، چونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں، پوری زندگی لگایا ہوں اور بہت لوگوں سے ملا ہوں۔ آپ شاید ہمارے چہرے کو ایسے نہ پہچان سکے، لیکن دنیا کے بہت سارے ملک میں جا چکا ہوں، رہ چکا ہوں، لوگوں سے مل چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں۔ میں نے جامعہ ازہر مصر میں 5 سال تعلیم حاصل کی، وہاں 94 ملک کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، 94 ملک کے لوگ پڑھتے ہیں وہاں، ہمارے ساتھی تھے، ان کی تہذیب تھی، ان کی ثقافت تھی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے لوگ کیا کیا فیل کرتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کاموں میں سے، جائز کاموں میں سے ایک اعلیٰ افضل کام میں لگایا ہے۔ عوام الناس کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی خوب سے خوب قدر کریں اور اپنا ایسا تعامل پیش کریں، مال کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، کہ ادارے ترقی کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ یہ ادارے آگے بڑھیں گے، یاد رکھیے ہماری نسلوں میں ایمان داخل رہے گا۔ ان مدارس اسلامیہ کو آپ حقیر اور معمولی نہ سمجھیں، یہ مدارس اسلامیہ ہمارے سماج کے لیے مضبوط قلعے ہیں، یہاں سے ہمیں ایمان کی طاقت ملتی ہے، یہاں سے ہمیں مسئلے مسائل معلوم ہوتے ہیں، یہاں سے ہمیں بہترین الفاظ، بہترین قرآن، بہترین
ہمیں نبی کی سیرت سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں قرآن کے معانی اور مفاہیم کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے دوستو ان مدارس اور مساجد کی حفاظت اور ان کا تعاون کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں، آج تو پہلی دفعہ آپ کے آنا ہوا، لیکن اب میں ہر جگہ کہتا ہوں اور کھلے عام کہتا ہوں، اور پورے ہندوستان میں ہزاروں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے شاگرد وغیرہ پھیلے ہوئے، شاگرد اور شاگردات بھی۔ میں لڑکیوں کے مدرسے پڑھاتا ہوں، ویکلی کلاسز لیتا ہوں، میں ان شاگردات کو جوڑے میں ہزاروں شاگردات بھی ہیں۔ سب سے یہی کہتا ہوں اور سب کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ لوگوں کو بتایا جائے ان مدارس کے قدر ہم کیسے کریں، ان کی اہمیت کو کیسے سمجھیں، تاکہ مدرسے تناور درخت کی طرف ہوتے ہیں۔ یہ مدرسہ جو پودا ایک ہوتا ہے، پودا، اس پودے کو کیسے تناور درخت بنائے جائیں۔ ایک کسان کھیت میں پہلے ہل جوتتا ہے، گھاس پھوس چن کے پھینکتا ہے، پھر اس میں جو ہے دانے بوتا ہے، دانے بونے کے بعد چھوٹی چھوٹی کوپلیں نکلتی ہیں، پودے چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں، پھر وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر وہ پودے ہوتے ہیں ہرے بھرے، پھر پودے کو کاٹا جاتا ہے، مارکیٹ میں چیز سپلائی ہوتی ہے، پھر اسے اپنے گھر میں لاتے ہیں اور کھاتے ہیں، بنا کے کھاتے ہیں۔ کتنے مرحلوں سے چیزیں گزرتی ہیں ہمارے سماج میں، جو علماء ہیں کتنے مرحلوں سے گزرتے، کتنے آدمیوں کی محنت ہوتی ہے اس پر، جو لوگ چندہ دیتے ہیں ان کی محنت ہے، جو ناظم ہے ان کی محنت ہے، جو اساتذہ ہے ان کی محنت ہے، بچوں کے سرپرستوں کی محنت ہے۔ کتنی محنت کے بعد جب ایک بچہ حافظ بن کے تیار ہوتا ہے، ہم حافظ صاحب اتنا سمجھ لیتے ہیں، ہم یہ نہیں لیتے، لیکن اس پر حافظ صاحب بننے میں کتنے لوگوں کی محنت ہے، ذرا اس پر غور کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے دوستو میری یہی گزارش ہے، التماس ہے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، مرد حضرات و خواتین ہو، میری مائیں اور بہنیں ہو، میں سب سے گزارش کروں گا، پہلی گزارش یہ کہ ان مدارس، ان علماء، ان طالبان علوم نبوت کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیے اور ان کو سماج کے ایک اہم سرمایہ سمجھیے۔ دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو ان مدرسوں اور ان مکتبوں سے جوڑیے تاکہ آپ کی اولاد کا بھی ایمان مضبوط ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ ادارے یوں ہی نہیں چلتے، تعاون سے چلتا ہے، ہم سے جو ہو سکے ہم معمول بنانے، ہم معمول بنانے کے 100 روپے دیں گے لیکن ہر ہفتے دیں گے، ہر مہینے دیں گے، معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو اس معمول سے رقم کی وجہ سے ادارے کی ترقی ہوگی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے رہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا اس ادارے کے بارے میں، اس مسجد کے بارے میں کہ اس کا عمومی چندہ نہیں ہوتا جس طرح عام مدرسوں کا چندہ ہوتا ہے، بلکہ کچھ خاص افراد ہیں، دوست احباب ہیں، یا محلے کے کچھ خاص لوگ ہیں، خاص ہماری مائیں بہنیں جو خاص تعاون کر دیتی ہیں، اسی تعاون سے چلتا ہے۔ بہت خوشی یہ جان کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دائرہ اور بڑھے۔ ہم اگر خود تعاون کرتے ہیں، ہم اپنے دو دوستوں کو بھی تعاون کے لیے ابھاریں کہ بھائی میں 500 روپے ہر مہینے دیتا ہوں، آپ بھی 500 روپے دیں۔ اگر کوئی میری ماں اور بہنوں میں سے کوئی اگر تعاون کرتی ہے، وہ اپنی بیٹی اگر مالدار ہے، بہو اگر مالدار ہے تو اپنی بیٹی، اپنی بہو کو بھی، اپنے پڑوسن کو بھی، اپنے سہیلی کو بھی جوش دلائے کہ چلو 100 روپے 200 روپے تعاون کریں، اور یہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ آپ کے پیسے سے جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، یا آپ کے پیسے سے جس بچے کو غذا ملی ہے، جب تک وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔